بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی اچھی خبر ہے تو نہیں ہے یہ, لیکن پھر بھی آپ اسے بھگت بھی رہے ہیں. پچھلے تقریباً میرے خیال میں 24 گھنٹے تو ہو گئے ہوں گے آپ کو اس کو بھگتتے ہوئے. اب نئی پرائس جو پیٹرول کی ہوگی ہے وہ 331 روپے 38 پیسے. 331 روپے 38 پیسے. اچھا جی, اس میں اضافہ جو ہوا ہے پیٹرول میں وہ ہوا ہے 26 روپے 2 پیسے. 26 روپے. اچھا جی. اور ڈیزل کی پرائس جو ہے جناب وہ نئی پرائس ہو گئی ہے 329 روپے 18 پیسے. اور اس میں جو اضافہ ہوا ہے جی وہ ہوا ہے 17 روپے 34 پیسے. میرے خیال ہے تسی ایکو واری نا 500 روپے دا لیٹر کر دیو پیٹرول تے ڈیزل, تو میرے خیال ہے ایکو واری جڑی ساہ کڈنا بندیاں دا کڈ ہی دیو. کیونکہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان پیسوں کے ساتھ یہ جو انکریز ہوئی ہے, کسان جو ہے اگر ڈیزل لے گا 329 روپے 18 پیسے کا پر لیٹر, تو وہ پروڈکشن کیا کرے گا, پروڈیوس کیا کرے گا؟ اس کے جو لگے ہوئے ہیں وہاں پہ جو پمپ لگے ہوئے ہیں وہ ڈیزل سے چلتے ہیں. اس کے جو ٹریکٹر ہے وہ ڈیزل سے چلتا ہے. وہ ہر چیز جو ہے ڈیزل سے چلتی ہے, تو پروڈکشن کہاں جائے گی؟ وہ کیا وائبل ہوگی؟ نہیں وائبل ہوگی. قیمتیں جو ہوں گی کھانے پینے کی اشیاء کی وہ ظاہر ہے اوپر جائیں گی نا. اچھا, اسی طرح پیٹرول جو ہے, اگر پیٹرول کو دیکھیں ہم تو اس کی قیمت جو بڑھا دی ہے آپ نے, اس سے عام آدمی جو ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتا ہے وہ کہاں جائے گا؟ اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. سو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا جا رہا ہے. مطلب کہ یہ کلاس جو ہوتی تھی, سفید پوش کلاس جو تھی, جو مڈل کلاس جو لوگ تھے, وہ تو ختم ہی ہو گئے. اب تو صرف 2 کلاسیں رہ گئی ہے, ایک بہت امیر اور ایک بہت غریب. وہ مڈل کلاس تو ختم ہو گئی, جو بفر زون تھا وہ تو ختم ہو گیا. سو اب اس قیمت کے ساتھ, پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کے ساتھ یہ جو بڑھائی ہیں قیمتیں, اس کے ساتھ ظاہر ہے جب کرایوں میں اضافہ ہوگا, کھانے پینے کی اشیاء میں اضافہ ہوگا, تو پھر لوگ کدھر جائیں گے؟ سو مجھے نہیں سمجھ آ رہی, سیریسلی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا جا رہا ہے. عام آدمی کو میں بار بار کہتا ہوں اس کو ریلیف دے, اور عام آدمی کو اگر ریلیف ملے گا تو وہ کوئی سکھ کا سانس لے سکے گا, تو کوئی یہاں پہ ترقی جو ہے نا وہ نظر آئے گی. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو ایک سچویشن بنے گی, ایک ایشو بنے گا. سو پلیز اس کو ایڈریس کریں. یہ آپ نہیں ایڈریس کر سکتے, جو لوگ سن رہے ہیں وہ ایڈریس کریں جو کوریڈورز آف پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں. جو کوریڈورز آف پاور میں یعنی کہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ, وہ اس کو ایڈریس کریں, اس مسئلے کو وہ حل کریں. میں حل نہیں کر سکتا, میں نشاندہی کر سکتا ہوں. آپ جو ہے آپ بھگت سکتے ہیں, میں بھگت سکتا ہوں یہ چیزیں, اور ہم بڑے ہیوی ہارٹ کے ساتھ ان چیزوں کو بھگت رہے ہیں. سو یہ وہ لوگ جو فیصلے کرتے ہیں, ہماری قسمتوں کے فیصلے کرتے ہیں, یہ ان کو یہ سوچنا پڑے گا, ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کہاں پہ جا رہا ہے سب کچھ. آپ نے بہت اچھا کام کیا, آپ نے ڈالر کی سمگلنگ روکی, ٹھیک ہے, اور ڈالر کی سمگلنگ روکنے سے ڈالر کی قیمت نیچے آنی شروع ہو گئی ہے, اور پیسہ جو ہے, روپیہ جو ہے, پاکستانی روپی جو ہے, اس کی قیمت اوپر جانا شروع ہو گئی ہے. بہت اچھی بات ہے. آپ نے بہت اچھا پلان بنایا ہوا ہے ایس آئی ایف سی کا. اگر ان ٹرو اسپرٹ وہ امپلیمنٹ ہو جائے تو وہ بھی بہت اچھا ہوگا. لیکن اس درمیان, کیونکہ وہ جو ایس آئی ایف سی کا پلان ہے وہ امیڈیٹلی تو امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا, یا اس کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس جو ہیں امیڈیٹلی تو نہیں مل سکتے آپ کو. سو وہ اس کے درمیان کا جو عرصہ ہے, آج سے لے کے ایس آئی ایف سی جو پلان ہے, جو 2035 تک کا پلان ہے, اس کو امپلیمنٹ ہوتے ہوئے, اس کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس ہوتے ہوئے, اس میں 4-6 مہینے 8 مہینے سال تو لگے گا نا. تو وہ جو عرصہ ہے بیچ والا, یہ 4-6 مہینے 8 مہینے سال والا عرصہ ہے, اس میں تو عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں. ابھی آپ گیس کی جو قیمتیں ہیں, اب گیس جو ہے 40 سے 50% آپ اس کو بڑھانے جا رہے ہیں. موسم تھوڑا سا ٹھیک ہونا شروع ہوگا, تھوڑی سی سردی پڑنی شروع ہوگی, ظاہر ہے سب لوگ گیس یوز کریں گے. ویسے بھی کھانے پکانے کے لیے آپ کو گیس کی ضرورت ہے, تو وہ اس میں بھی آپ کی جناب گیس کی قیمتیں بڑھ جائیں گی. تو پھر آلریڈی یہاں پہ جو ہے جو بجلی کا یونٹ ہے
وہ بہت زیادہ مہنگا ہے. سو کہاں پہ جائیں گے لوگ یہ؟ سو اس چیز کو ایڈریس کرنا، اب دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں، التجا کر سکتا ہوں، پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہوں کہ جناب اس سے مسائل بڑھیں گے، اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں، ان کو اس طرف دیکھنا پڑے گا. صبح سے لے کے شام تک ہم صرف ایک ہی چیز یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جناب فوری طور پہ الیکشنز کرا دیں. ٹھیک ہے، الیکشنز ہونے چاہیے، الیکشن جناب فوری طور پہ ہونے چاہیے، الیکشن بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ الیکشن نہ ہوں، الیکشنز ہوں، اور الیکشن فوری طور پہ ہو جائے. جیسے بھی کرانا چاہتے ہیں، فیبری 24 فیبری کو کرانا چاہتے ہیں، فیبری کے درمیان میں کرانا، مڈ فیبری میں کرانا چاہتے ہیں، جیسے بھی کرانا چاہتے ہیں آپ کرائیں. لیکن دا پوائنٹ از کہ جو الیکشنز کے بعد جو حکومت آئے گی، جو بھی حکومت آئے، جس کی بھی آئے، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ حکومت جو ہے یہ سارے مسئلے مسائل جو عام آدمی کے ہیں ان کو حل کر سکے گی کہ نہیں کر سکے گی؟ یا وہ یہ کہے گی جناب کہ پچھلی حکومتوں نے جو کچھ کیا تھا اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں، 16 مہینے میں جو ہوا اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں، یا اس سے پچھلی حکومت جو تھی اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں؟ بلیم گیم میں پڑے رہیں گے یا کوئی حل بھی نکالیں گے؟ اور جو آئندہ آنے والے لوگ ہیں جو حکمران بنیں گے الیکشنوں کے بعد، کیا ان کے پاس کوئی وے فارورڈ ہے؟ کو وہ مسائل حل کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس جب الیکشن کیمپین شروع ہوں گی، آپ کے پاس لوگ آئیں گے نا، آپ کے حلقوں میں آئیں گے، آپ کے گھروں میں چل کے آئیں گے، آپ کو جناب خوش کرنے کی کوشش بھی کریں گے، آپ کو کہیں گے جناب کہ ہم جناب آئیں گے تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور جناب ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، پچھلے مسائل جو تھے ان کو حل کیا ہے ہم نے، آگے جو ہے یہ ہمارے پاس یہ پلان ہے. کس کے پاس پلان ہے؟ اگر پلان ہے تو آپ وہ سمجھیں، آپ وہ جانیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس پلان ہے کیا. یا وہ کہیں گے جناب کہ ہمیں کم از کم اگلے 5 سال چاہیے، 4 سال چاہیے، ساری چیزیں جو پرانی خراب ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے. سو اس سے کام نہیں چلے گا، نہ اس سے آپ کا کام چلے گا. وہ تو اپنا 4 سال 5 سال گزار کے پھر چلے جائیں گے، بلیم گیم، پرانی حکومتوں نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کوشش کر دی. یہ کہانیاں اگر آپ نے سننی ہے تو سنتے رہیں پھر. لیکن صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بھی آپ کے پاس آئیں، جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں ان سے سوال ضرور کریں کو فوری طور پہ جو ریلیف ملتا ہے نا آپ کو، سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگوں کو جو فوری ریلیف ملتا ہے، امیڈیٹ ریلیف ملتا ہے، جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں آ کے جناب آپ کو جناب کہانی سناتے ہیں کہ جناب انج ہو جائے گا تو انج ہو جائے گا، جو بھی ان کو فوری ریلیف دیتا ہے اس کو چھوڑ دیں. ان کو جی ٹھیک ہے، بڑی اچھی گل ہے، لیکن اگے واٹ نیکسٹ، واٹس دا پلان، کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا؟ کیونکہ وہ تو آپ سے ووٹیں لے کے چلا جائے گا، وہ پھر آپ کو 5 سال بعد ہی ملے گا، پھر تسی وہ بوئے تے کھلوتے ہو گے، لیکن انہیں 5 سال تانوں نہیں ملنا. تو اگر اسی طرح ہوتا رہا، اسی طرح یہ سائیکل چلتا رہا، تو اس میں ہم لوگ بھی ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم لوگ ان کو پوچھتے نہیں ہیں، اور جس کا دل چاہتا ہے جو مرضی کر لیتا ہے. سو یہ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ چیزیں ٹھیک اس وقت ہوں گی جب آپ لوگ جو ہے سوال کرنا شروع کریں گے کہ جناب قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں. قیمتوں جدھر جائیں ایک الگ دکان کھلی ہوتی ہے، کسی جگہ پہ کسی قیمت سے کوئی چیز ملتی ہے کھانے پینے کی، کسی جگہ کچھ اور قیمت ہوتی ہے. ایک قیمت کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ ایک شہر میں یہاں پہ 10 قسم کی قیمتیں ہوتی ہیں. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، آپ کو یہ سوال کرنے پڑیں گے، آپ کو یہ پوچھنا پڑے گا. اور جب بھی الیکشن کی طرف جاتے ہیں یہ لوگ، یا جب بھی الیکشنز کا بتایا جاتا ہے، اس وقت آپ ان کو سوال ضرور کریں. تھینک یو.